تو اب آ جائیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 کے اس پورشن پہ جس کے تحت میں نے انشاءاللہ آج داڑھی کا مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، تاکہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو جائے کہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر افراط و تفرید سے بچتے ہوئے حق بات مسلمانوں تک پہنچائی جائے، اور یہ ایشو ایک دفعہ ایسا کنکلوڈ ہو جائے کہ پھر کسی کو قرآن و سنت کے دلائل پہ کم از کم اس معاملے میں کوئی اپنی مرضی کسی کے ذہن میں ٹھونکنے کی جرت پیدا نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو آج 24 مارچ 2012 ہفتے کے دن، یہ میں نے ڈیٹ اس لیے بول دی کہ اس سے پہلے بھی میں نے بعض اوقات داڑھی کے مسائل بیان کیے ہیں، اس میں کچھ چیزیں آج مختلف آ جائیں گی، لہٰذا اگر وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو میرے فہم کے مطابق اس وقت تھیں تو ان میں رجوع ہوگا آج کے لیکچر کی وجہ سے۔ اگر میں کوئی ایسی بات بیان کرتا ہوں، آئے گی تو نہیں لیکن ایک آدھ بات پہ مجھے شک ہے، تو آج 24 مارچ 2012 کو یہ انشاءاللہ داڑھی کا مسئلہ کنکلوڈ ہوگا۔ تو یہ آیت سورۃ النساء آیت نمبر 119 کا یہ حصہ نکال لیجئے جو ٹاپ آف دا لسٹ شیطان کا وسوسہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور بالضرور میں ان کو حکم دوں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ پس بالضرور وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔ یعنی اللہ نے بنایا تھا مرد، لیکن وہ داڑھی کو ختم کر کے عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیں گے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّہ۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی بھی شیطان کو اپنا یار بنا لے گا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو بے شک وہ خسارے میں پڑ گیا، اور ایسے خسارے میں جو کھلا خسارہ ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنا شروع ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو چھوڑ کر ان کے مقابلے پر جو شیطان کے وسوسے ہیں ان کی پیروی اس نے کرنی شروع کر دی۔ تو یہ ہے آیت جس کے تحت داڑھی کا مسئلہ انشاءاللہ آج ڈسکس ہوگا۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان کے اندر داڑھی کے لیے لحیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق لحیہ یا داڑھی نچلے جبڑوں پر اگنے والے بالوں کو کہتے ہیں، اور اس میں یہ بچی کے بال بھی داخل ہیں داڑھی میں، لیکن یہ رخسار کے بال جو اوپر والے جبڑوں پہ آتے ہیں اور یہ گلے کے بال جو یہ گلے پہ اگے ہوتے ہیں یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے۔ یہ بھی اگر کوئی ریموو کرتا ہے اور یہ والے ریموو کرتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ داڑھی صاف کر رہا ہے، ورنہ ہم علمی طور پر بے وقوف ہوں گے، اور صحابہ کرام سے خصوصاً سیدنا ابو ہریرہ سے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ وہ رخساروں کے بال صاف کیا کرتے تھے، وہ آگے آ بھی جائیں گے انشاءاللہ احادیث۔ تو یہ ویسے ہی صاف کرے نہ کرے اس کا داڑھی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، داڑھی یہ والا حصہ ہے یہاں سے لے کر یہ ایسے۔ اب داڑھی کی اہمیت اور اس کی فرضیت سے متعلق ڈسکشن کرنے سے پہلے دو امپورٹنٹ پوائنٹ میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں سے پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ داڑھی جو ہے یہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر شریعت کا سمبل ہے، علامت ہے، چاہے مسلمان ہو، مسلمانوں میں اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کسی بھی مکتبہ فکر کی، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، اور اہل تشیع بھی، اس کے علاوہ بھی جتنے مکاتب فکر موجود ہیں پوری دنیا میں، کسی کا یہ اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں، سب یہ بات مانتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان داڑھی رکھتے تھے۔ ہاں یہ بحث الگ وہ کرتے ہیں کہ وہ کلچرل داڑھی تھی، وہ دین کے حصے کے طور پر نہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن وہ رکھتے تھے، اس پہ سارے متفق ہیں۔ دوسری چیز، داڑھی کے مسئلے کے اندر کرسچنز کا بھی اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنا یہ ان کے ریلیجن کا حصہ ہے، بلکہ آپ دیکھ لیں ہالی ووڈ نے جو 2 فلمیں بنائی ہیں، پیشن آف دا کرائسٹ اور کنگ آف دا کنگز، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دکھایا ہے۔ اسی طریقے سے ایران والوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایک فلم بنائی ہے، وہ تو چلے مسلمان ہیں، لیکن جو کرسچنز نے بنائی ہے ہالی ووڈ نے، ان دونوں فلموں میں عیسیٰ علیہ السلام
کا جو کریکٹر دکھایا گیا اس میں داڑھی دکھائی گئی ہے. اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں، ان پر بھی ایک فلم بنی ہے 10 کمانڈمنٹس کے نام سے، ایک بیہودہ فلم. اس میں موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا ہے، ان کے بھی چہرے مبارک پہ داڑھی والا معاملہ انہوں نے کریکٹر کے طور پر وہاں دکھایا ہے. اسی طریقے سے ہندوؤں میں آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کا مجادلہ ہوا تھا، ڈیبیٹ ہوئی تھی سری سری روی شنکر کے ساتھ، اور دیکھ لیں اس کے سر کے بالوں پہ بھی وہ زلفیں تھیں اور داڑھی بھی اس کی بڑی خوبصورت اور بڑا نورانی چہرہ ہے اس کا. کیونکہ ہم تو چہروں پہ ہی جاتے ہیں نا، ہم امال پہ تو عقائد پہ تو جاتے نہیں. میرے خیال ہے ہمارے کئی مولویوں سے زیادہ خوبصورت ہے وہ. اگر داڑھی پہ اور خوبصورتی پہ فیصلے ہونے ہیں تو اس کے چہرے پہ بہت نور ہے، اور اس کی داڑھی دیکھ لیں کم از کم مٹھی تو ہے، وہ انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں اس کی ویڈیوز. تو وہ ہندوؤں کا دنیا کے 140 ملکوں میں اس کی آرگنائزیشن چل رہی ہے. تو ہندوؤں میں بھی مذہب کی علامت کے طور پر داڑھی ہے. تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتائیں کہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. اسی طریقے سے اسی ٹاپک کے اوپر ایک درس بھی دیا ہے، ایک لیکچر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ. اگر گیٹ اپ جو ہے آپ کا جو لیبل ہے جسم کے اوپر، وہ آپ کی شناخت کو پریزنٹ کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے، تو ضرور اپنائیں اس کو. اور اس میں 3 باتوں کو اس نے مسلمانوں کی علامت قرار دیا ہے. نمبر 1 سر ڈھانپنا، ٹوپی کے ذریعے، پگڑی کے ذریعے، رومال کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے. نمبر 2 داڑھی، اور نمبر 3 شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا. یہ لیکچر انگلش میں ہے لیکن بہت زبردست لیکچر ہے. آج سے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 12-13 سال پرانا اس کا لیکچر ہے. بڑی اچھی گفتگو، میں نے بھی آج سے 3-4 سال پہلے وہ دیکھا تھا، لیکن مجھے خوشی ہوئی. اور اس میں اس نے الحمدللہ جو لوگ ننگے سر رہنے کو پروموٹ کرتے ہیں ان کا بڑے صحیح طریقے سے علمی رد بھی کیا اس نے. تو وہ لیکچر ضرور دیکھیں. داڑھی پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں تک محبت رسول کا تقاضا ہے تو یہ تمام دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب یہ بات ایک محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے تو اس کے لیے اس کو کاپی کرنا ویسے ہی ضروری ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے قبول نہیں، داڑھی قبول نہیں، کیونکہ بیوی منع کرتی ہے، ماں منع کرتی ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی. یہ اکثر سنتے ہیں نا آپ. تو بھائیو یہ جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو یہ نعرے لگانے کے لیے مراد یہ کہ ماں باپ، اولاد، ساری دنیا ایک طرف ہو اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے پر کوئی اور حکم ارشاد فرمائے، پھر کسی کی پرواہ نہ کی جائے. پھر اس چکر میں نہ پڑے کہ ماں دودھ نہیں بخشے گی اور بیوی جو ہے وہ تنگ کرے گی. پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کھٹا لینا ہے کہ میٹھا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو میں نے بیان کیا کہ کرسچنز کی بھی علامت ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ویٹیکن سٹی کے اندر جو پوپ بیٹھا ہوا ہے اس وقت، کیتھولک کا ہیڈ، اس کی تو داڑھی کوئی نہیں ہے، تو ان کی مذہبی علامت نہ ہوئی. تو یہ یاد رکھیں کہ آج کے جو کرسچنز ہیں یہ پریکٹسنگ ہے ہی نہیں ہے. مسلمان کون سے پریکٹسنگ ہے؟ مسلمانوں میں بھی اکثریت نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی. تو اس کی وجہ سے ان کی بکس چینج نہیں ہو جائیں گی، ان کی کتابیں داڑھی کی طرف گائیڈ کرتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی وہ داڑھی بناتے ہیں جب بھی وہ فلمیں بناتے ہیں یا تصویریں بناتے ہیں یا معاذ اللہ بت بناتے ہیں، ان کے وہ داڑھی شو کرتے ہیں. تو عیسائی اور یہودی جو اس وقت خود کر رہے ہوں یہ ان کے دین کی ریپریزنٹیشن نہیں بلکہ کتابوں سے ہے، جیسا کہ مسلمانوں کا دین بھی کتابوں میں ہے، شخصیات کے اندر نہیں ہے. تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. یہ پہلا پوائنٹ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آج کے دور کی بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل لیول پر ہمارے معاشرے کے انٹیلیجنسیا تک جس طریقے سے ان کی دعوت پہنچی ہے اور جس طریقے سے ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے، اس میں وہ اپنی مثال آپ ہے، جاوید احمد غامدی صاحب. میں ان فنیٹکس مولویوں کی طرح ان کی چند غلطیاں پکڑ کے ان کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کروں گا. مولوی سارے بھی مل لیں اور ان کے خلاف کتابیں لکھ لیں، جو نوجوانوں کے دل میں ان کے لیے عزت ہے وہ ختم نہیں کر سکتے.
لہذا کسی کی بھی غلطی کو غلطی کہنا چاہیے، اس کی ہر بات کو غلط نہیں کہہ دینا چاہیے. تو میں اگرچہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، لیکن جن معاملات میں ان کا ہمارے سلف کے ساتھ اختلاف ہے اس میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر 2 عقیدے کے مسئلے ہیں جس میں مجھے ان سے اختلاف ہے. ایک وہ جو سنت اور حدیث کے اندر فرق کرتے ہیں. ہم اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ سنت اخذ کرنے کا سورس تواتر نہیں ہے بلکہ حدیث ہے. تواتر کو بھی ہم مانتے ہیں اگر حدیث کے خلاف نہ ہو تو، اور وہ عملی تواتر کو پرائورٹی دیتے ہیں. اور دوسرا نزول عیسیٰ اور حیات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ ہے، اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے. اور 2 فقہی مسائل ہیں جس میں ان سے اختلاف ہے، ایک پردے کے مسئلے پہ اور دوسرا داڑھی والے مسئلے پہ. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے 80s کے اندر ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے ثابت کیا تھا کہ داڑھی اسلام کا شعار ہے. اس وقت اس چیز کے وہ قائل تھے، لیکن بعد میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ غلطی کا شکار ہوئے. لیکن دوسری طرف بھی مولویوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جس طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا. اور میں اشتہار پڑھ رہا ہوتا ہوں، وہ لکھا ہوتا ہے جناب رد غامدیت، کتابیں پوری لکھی ہوئی ہیں، رد پرویزیت. غلام پرویز اور جاوید احمد غامدی میں زمین اسمان کا فرق ہے. ہم نے پڑھا ہی کوئی نہیں ہوا. غلام احمد پرویز تو قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کرتا تھا، اس نے تو قرآن پاک کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب کا تو مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے جاوید احمد غامدی صاحب نے رد کیا ہے غلام پرویز کا، کسی نے نہیں کیا. لہذا ان دونوں میں بہت فرق ہے. آپ رد پرویزیت ضرور کریں، لیکن وہ اب یہ کہنا مذہب غامدیت، یہ طریقہ غلط ہے کسی کو سمجھانے کا. اس طریقے سے آپ خود ڈفرنس کریٹ کر لیں گے. اور غامدی صاحب سے بھی میں سمجھتا ہوں ہزاروں گنا بڑی پرسنالٹی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں میں ان کی مثال پیش کرنا مشکل ہے. آج جتنی ریولوشن آئی ہوئی ہے قرآن پاک کے حوالے سے، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں یا عبد الرحمن کیلانی صاحب ہوں اہل حدیث میں بہت بڑے عالم، یہ سب لوگ ان کی مولانا مودودی کی تفسیر پڑھ کے چینج ہوئے. میں یہ کوئی مولوی تو نہیں تھے، خود ان سے پوچھیں. آج اہل حدیث مکتبہ فکر میں سب سے زیادہ کتابیں عبد الرحمن کیلانی صاحب کی ہیں. ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ وہ تو اینٹوں کا بٹا چلاتے تھے، وہ تو تفہیم القرآن پڑھی تو چینج ہوئے، اور ان کی تفسیر آپ پڑھ کے دیکھیں سارا کچھ وہ مولانا مودودی سے انہوں نے نقل کیا. اب مودودی صاحب سے اگر کہیں 2-4 غلطیاں ہو گئی تو بھائی اس کی وجہ سے وہ 0 سے ملٹیپلائی تو نہیں ہو جائیں گے. ورنہ الحمدللہ ہم نے تو ان بزرگوں کی غلطیاں نکالی ہیں جن کے لوگ مقلد ہو چکے ہوئے تھے. امام احمد صاحب بریلوی صاحب کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں، شیخ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں، امام ابن تیمیہ کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں میں نے کتابوں سے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. آج بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو چکی ہیں کہ ہاں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا غلطیاں. تو اب میں امام ابن تیمیہ کی وہ غلطیاں پکڑوں اور احمد صاحب بریلوی صاحب کی غلطیاں پکڑ کے شیخ اشرف علی تھانوی صاحب کی غلطیاں پکڑ کے ان کو 0 سے ملٹیپلائی کر دوں، کتنا بڑا ظلم ہے. جو ان کی غلطیاں ہم ان کو غلطیاں کہیں گے، جو ان میں اچھی باتیں ہیں وہ لے لیں. دوسری طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان بھی کوئی اچھی بات کرے تو لے لیں، جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے دیا تھا. اور بھائی شیطان سے بھی بدتر ہو چکے ہیں معاذ اللہ مولانا مودودی یا ابن تیمیہ یا احمد صاحب بریلوی یا شیخ اشرف علی تھانوی صاحب. تو یہ اپنی سوچ تھوڑی سی فرقہ واریت سے ہم بدلیں اور ہوش کے ناخن لیں، ورنہ یقین کریں 2% کی عزت نہیں رہے گی ان علماء کی اگر وہ اس طریقے سے بدتمیزی کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کریں. تو اب آ جائیے اللہ کا نام لے کر میں اب اس کی ڈسکشن شروع کرتا ہوں داڑھی کی اہمیت کے اوپر. تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تو داڑھی منڈانا بھی مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لمبے بالوں کے ذریعے عورتوں کو زینت بخشی. میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا بالوں کا مسئلہ. اور مرد کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی. عورت کے اگر داڑھی مونچھ کے بال نکل آئے تو اس کے لیے صاف کرنا فرض ہے، اور مرد کے نکلیں گے تو اس کے لیے رکھنا فرض ہے، کیونکہ اس کا حکم موجود ہے. اور ان کو ریموو کرنا اسی آیت کے تحت ہے جو شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ
فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ سورۃ النساء آیت نمبر 119 کہ میں بالضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو اس عمل کے ذریعے۔ اور مسند امام احمد میں یہ الفاظ ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو داڑیاں بڑھا کر اور مونچھیں پست کر کر، اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو داڑیاں رکھ کر اور مونچھیں پست کر کے، کیونکہ مجوسیوں کا یہ عمل تھا کہ وہ داڑیاں منڈاتے تھے اور لمبی لمبی مونچھیں رکھا کرتے تھے، ایران کے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کرنے کا حکم فرمایا۔ لہذا اگر کوئی شخص اتنی داڑھی رکھ لے کہ جو عرف عام میں داڑھی ہو، تو اپنی عقل سے صرف سوچ لیجئے کہ جو بندہ داڑھی منڈاتا ہے، مجوسی منڈاتے تھے نا، اس کے مقابلے پہ اگر کوئی شخص اتنی داڑھی رکھ لے کہ عرف عام میں اس کو داڑھی بولا جاتا ہو، وہ کم از کم اس وعید سے باہر نکل جائے گا جو یہود و نصارہ یا مجوسیوں یا آتش پرستوں یا مشرکین کے بارے میں ہے۔ لیکن 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 سنت یہ ہوگی، سنت پر وہ مکمل عامل اسی وقت ہوگا جب کم از کم ایک مٹھی داڑھی اس کی ہوگی، وہ آگے ڈیٹیل آ جائے گی۔ سنت کی کیٹیگری میں اسی وقت وہ فال کرے گا، البتہ اس وعید سے باہر نکل جائے گا جو لعنت فرمائی گئی ہے، کیونکہ وہ پرٹیکولر داڑھی منڈانے کے بارے میں ہے۔ اب داڑھی پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک حدیث کا اصول سمجھ لیجئے، بنیادی اصول۔ اب میں چونکہ ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالی ابھی تک تو بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ ڈسکشن کیا وہ لاجواب ہے۔ اب ویڈیو ریکارڈ ہوگی تو ساری چیزیں آ جائیں گی ریکارڈنگ میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی کسی کو۔ ایک اصول حدیث سمجھ لیجئے، یہ پیٹ رول ہے حدیث کا کہ حدیث کے فہم کو سب سے زیادہ حدیث کا راوی جانتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور یہ بات الحمدللہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کو تو بالخصوص یہ بات پتہ ہے، کیونکہ وہ فاتح خلف امام والے مسئلے میں جان ہی اسی جگہ سے چھڑاتے ہیں۔ اہل حدیث کا جو سٹانس ہے، اصحاب الحدیث کا، اہل السنہ کا، اہل تقلید کے بارے میں اس مسئلے میں جو اختلاف ہے فاتح خلف امام پہ، وہاں جان ہی یہاں سے چھوٹتی ہے جبکہ راوی کا فہم مانا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ پھر انہوں نے ڈیٹیل حدیث بیان کی۔ جب ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اقرا بہا فی نفسک۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں، سیدنا ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ دل میں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے۔ پوری نماز سورہ فاتحہ کو ارشاد فرمایا۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفات کا اقرار کر لیا۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، یہ بانڈ ہے۔ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولضالین آمین تک تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ الحمدللہ۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ کی صحیح مسلم میں انہوں نے پوری اپنی بات کی دلیل پہ بیان کی۔ تو حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فتویٰ بھی ان کا ہے اقرا بہا فی نفسک۔
دل میں آہستہ آہستہ پڑھ. اقرا پڑھنے پہ آتا ہے، سوچنے پر یا دل میں خیال لانے پہ نہیں آتا. اب راوی کا فہم مانا جائے گا. اس کے مقابلے پر ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ سونے کی مور صحیح روایت ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو. یعنی امام کے پیچھے ہو تو پھر ہو جائے گی، فاتحہ نہ بھی پڑھو، لیکن ویسے اکیلے پڑھو تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. امام ترمذی نے اس کے ساتھ لکھا ہے ھذا حدیث حسن صحیح. یہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث کے تحت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی شخص امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ بھی پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگر وہ اس اصول حدیث کو نہیں مانتا. وہاں اہل سنت اہل بدعت سے جان ہی اسی طریقے سے چھڑاتے ہیں کہ نہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نہیں ہے جس حدیث میں آیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے، یا عبادہ بن صامت کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، جو بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے، اور ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرا بہا فی نفسک. لہذا ہم حضرت ابو ہریرہ کے قول کو ترجیح دیں گے جابر بن عبداللہ کے قول پر. اب بات آپ کو ساری سمجھ آ گئی. یہ پھکی ہے علماء کے لیے جن کو مسئلہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ان کو ہمیشہ سورہ فاتحہ کا مسئلہ سامنے یاد آئے گا جب وہ داڑھی والے مسئلے میں اہل سنت کی فکر سے اختلاف کریں گے. لہذا یہ میں نے شروع میں کلیئر کر دیا. اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، اس کا راوی وہ شخص ہے جو ذخیرہ احادیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تقوی کا پہاڑ، سب سے بڑھ کر متبع سنت. صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر رجل صالح. عبداللہ بن عمر نیک مرد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور ہے عبداللہ بن عمر پر. اور بیسیکلی یہ مور ان غیر مقلدین کی پشت پر ہے جو عبداللہ بن عمر کو داڑھی کٹانے کی وجہ سے بدعتی کہتے ہیں. والعیاذ باللہ. آج میں ان کی ایسی کلاس لوں گا انشاءاللہ کہ آج کے بعد کسی کی جرأت نہیں ہوگی صحابہ کرام کی گستاخی کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رجل صالح، اور ایسا نیک مرد کہ باپ امیر المومنین ہے. جامعہ ترمذی کھول کر دیکھیں، حج تمتع پہ پابندی لگائی، بغاوت کر دی اپنے باپ کے خلاف اور کہا کہ میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی ہے، شریعت محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج تمتع کی اجازت دی، ہم حج تمتع کریں گے. کسی کی پرواہ نہ کرنے والا شخص وہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اب یہ حدیث داڑھی اور مونچھوں کے متعلق عبداللہ بن عمر سے ہے. مونچھوں کا مسئلہ اور داڑھی کا مسئلہ میں عبداللہ بن عمر سے ہی ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو پہلے آ جائیں مونچھوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو میں بیان کر چکا عبداللہ بن عمر سے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، تو صحیح بخاری میں ساتھ ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر کا عمل بھی لے آئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی مونچھیں اتنی پست کرتے تھے کہ پیچھے جلد کی سفیدی نظر آتی تھی، جس طرح میری مونچھوں کے پیچھے اس وقت نظر آ رہی ہے آپ کو سفیدی. اتنی پست کرتے، مونڈنا کوئی ثابت نہیں ہے، پست کرتے تھے. تو یہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً روایت کیا ہے، اور پوری سند کے ساتھ یہ بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مانی الآثار، حدیث کی بہت زبردست کتاب ہے، اس میں موجود ہے پوری سند کے ساتھ. امام بخاری نے صرف اس کو ہیڈنگ کے طور پر شکر ہے وہ شامل کر دیا تاکہ فہم کلیئر ہو جائے. اب اس مسئلے میں دوغلی پالیسی سے بچنا چاہیے. اگر حدیث پر جاتے ہیں تو جتنے لوگ بھی بریلوی مکتبہ فکر اور دیوبند مکتبہ فکر اور اہل حدیث کے اندر مونچھیں صاف کرتے ہیں تو وہ اس حدیث کے خلاف چل رہے ہیں، اگر وہ حدیث کے فہم کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق نہیں لیتے. مونچھیں صاف کرنا تو پھر مسئلے کے زمرے میں آئے گا. لیکن الحمدللہ ہم مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں.
کہ اپنی مرضی سے رزلٹ نکالیں. ہم سلف کے منہج پر کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین کے فہم کے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مونچھیں مونڈنا قطعاً ثابت نہیں, کسی صحابی سے ثابت نہیں, کسی تابعی سے ثابت نہیں. ایک بندہ ہے تبع تابعی, سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ, المتوفا 193 ہجری. تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ مونچھیں صاف کرتے تھے. اب جب لوگوں نے مونچھیں صاف کرنی ہوتی ہیں تو سفیان بن عیینہ کے پاس جا کے پناہ لیتے ہیں, تبع تابعی کے پاس, کہتے ہیں نہیں ہمارے سلف ہیں. اور داڑھی کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر کو بدعتی کہتے ہیں. یہ عقل کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کی. جب مونچھیں صاف کرنے کی اپنے نفس کی باری آتی ہے تو پھر تبع تابعین میں جا کے پناہ لیتے ہیں. تو الحمدللہ ہم دوغلی پالیسی نہیں کرتے. چونکہ سفیان بن عیینہ تبع تابعی ہیں اور ان کے مونچھیں صاف کرنے کے عمل پر کسی نے ان کو بدعتی نہیں کہا ہمارے سلف میں سے, لہٰذا ہم مونچھیں صاف کرنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح کے داڑھی کے بعد مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کو جائز سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے عمل کی وجہ سے. اور یہاں وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کی حد مقرر فرمائی ہے مونچھیں کاٹنے اور زیر ناف بال کاٹنے, اکھیڑنے یا صاف کرنے, اور بغلوں والے بال صاف کرنے اور ناخنوں کے بارے میں 40 دن. تو مونچھوں کے لیے 40 دن. اور ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی یہاں چلتے چلتے, وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فطرت میں 10 چیزیں داخل ہیں. ان میں پہلی چیز مونچھیں تراشنا اور دوسری داڑھیوں کا بڑھانا, اور باقی چیزیں میں پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو یہ فطرت میں بھی داخل ہے, مونچھوں کا تراشنا اور داڑھیوں کا بڑھانا. لیکن اگر کوئی شخص مونچھیں صاف کرنے کو کسی جماعت کی نشانی بنا دے گا تو یہ پھر بہت ظلم ہو جائے گا. جس طرح ہمارے سامنے تبلیغی جماعت ہے, ٹھیک ہے ہمیں ان کے منہج سے ضرور اختلاف ہے, لیکن جتنا وہ دین کا کام کر رہے ہیں اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں. منہج اپنا صحیح کریں, کتاب و سنت پر جو بات کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا, تو اللہ کے احکام قرآن سے پتہ چلیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بخاری اور مسلم سے پتہ چلیں گے. تو فضائل اعمال کی بجائے وہ قرآن پاک سے درس شروع کریں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میں نے یہ آبزرو کیا, خود بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی عرصہ گزرا, دعوت اسلامی کے ساتھ بھی گزرا, جس طرح دعوت اسلامی نے ریڈ پگڑی کو اپنی نشانی کے طور پر باندھ لیا ہے. ہمیں جو یہ گرین پگڑی سے کوئی اختلاف نہیں, گرین کپڑے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے, یہ کلر میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کو نشانی کے طور پہ اپنانا یہ چیز پھر کنڈیمنیبل ہے. اسی طریقے سے تبلیغی جماعت میں جو جائے مونچھیں صاف کرنا شروع کر دے اور اس کو اپنی نشانی بنا لے کہ ہماری جماعت کی نشانی ہے, یہ امت میں تفرقہ بازی ڈالنا ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کوئی رکھ لیں کوئی نہ رکھے, اس طریقے سے مکس کام چلنا چاہیے. اب آ جائیے دوسری چیز جو داڑھی ہے جس پہ میں نے ڈسکشن کرنی ہے. تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو, واعف اللحا, داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھیں پست کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو. یہ حدیث نمبر ہے 5892. نمبر میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں انٹرنیشنل کیونکہ یہ کریٹیکل ہے. اس کے ساتھ ہی اسی سند پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی لکھا ہوا ہے. یہ تعلیقاً نہیں ہے, سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے موقع پر اعلانیہ پبلکلی, حج اور عمرے پہ تو سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, اور مجھے تو خوشی ہے کہ حج عمرے پہ یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی کہ چھپ کے کیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا. حج عمرے پہ کرتے تھے, 40,000 صحابہ زندہ تھے, کسی نے نہیں ان پہ بدعت کا فتویٰ لگایا, ورنہ ہماری کتابوں میں آ گیا ہوتا. حج اور عمرے کے موقع پر وہ مٹھی کے بعد داڑھی یوں مٹھی پکڑتے داڑھی کی اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے. آپ یہ نہ سمجھے میں کاٹتا ہوں الحمدللہ میری سچی داڑھی ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں کاٹنے کی. 34 سال کی عمر میں بھی داڑھی اتنی ہے کہ سچی داڑھی الحمدللہ. بال جو ہیں وہ مٹھی سے بڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھ لیں کتنے بڑے ہوئے ہیں, لیکن ضرورت نہیں پڑتی کاٹنے کی. اگر کوئی ایسی داڑھی ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگ گھن کھائیں تو اس میں تو میں ضرور کاٹتا, پھر اس کو سنت کے مطابق کرتا, تاکہ داڑھی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ ایک پوچھل یہاں سے لٹکی ہوئی ہے اور پاکی پلیتی کا دھیان کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. یہ داڑھی سے نفرت دلانے والی بات ہے, یہ صرف بے سمجھی ہے. وہ آگے آ جائیں گی حدیثیں. آج تو میں یہ بھی کلیئر کروں گا کہ حضور کی اپنی داڑھی کتنی تھی. جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سینہ بڑھتی تھی, وہ بھی آج آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو حج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ کام کرتے تھے, کاٹ دیتے تھے. اور مٹھی یہ ہوگی, یہ بعض جدید مولویوں نے کہا جی مٹھی یہ ہے. یہ مٹھی بھائی میرے, یہ مٹھی بہت بعد میں آئی ہے, ایسے 200-250 سال پہلے کہ 2 مٹھیاں جوڑی جائیں تو 1 فٹ بنتا ہے.
یہ ڈکشنری کی مٹھی بعد میں آئی ہے. یہ صحابہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ مٹھی بعد میں کسی نے بنانی ہے. یہ مٹھی نہیں ہے. مٹھی میں داڑھی پکڑتے ہیں, جب پکڑنا ہے تو ایسے کر کے پکڑنا ہے, یوں یہ پکڑنا ہے, یہ پکڑ کے وہ کاٹا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حج اور عمرے کے موقع میں. اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہیں. ایک ضعیف حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑھی کو کاٹتے تھے اور عرض سے بھی کاٹ کے داڑھی کو چھوٹا کیا کرتے تھے, لیکن حدیث ضعیف ہے, ترمذی میں ہے. اس میں عمر بن ہارون متروک ضعیف راوی ہے, اس کی حدیثیں ترک کی گئی ہیں, ضعیف روایت ہے, وہ ہم پیش نہیں کر رہے. اس حدیث کے اوپر دو اعتراض ہوتے ہیں علمی, ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جاہلانہ اعتراض ہے. میں دونوں اعتراض بیان کر کے ان کو انشاءاللہ تعالی کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلا اعتراض جو علمی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حج اور عمرے پہ یہ کرتے تھے نا, عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے. اچھا, حج اور عمرے پر کرنا ان کا اعلانیہ ہے, اور آپ تو داڑھی کاٹنے کو, کینچی لگانے کو کہتے ہیں حرام, حج عمرے پہ تو اس سے بڑا حرام ہوگا. کیوں کاٹتے تھے وہ؟ تو کیا آپ حج عمرے پہ قائل ہیں؟ تو کہیں گے نہیں, تو پھر آپ تو دلیل ہی نہیں پیش کر سکتے. تو حج اور عمرے پر کاٹتے تھے, تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. آپ سے مراد وہ لوگ جن کو یہ غلط فہمی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, تینوں چوٹی کے صحابہ مطلقاً داڑھی کاٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد. وہ میں آپ ثبوت دینے لگا ہوں. الموطا امام مالک, امام مالک وہ شخصیت جن سے 700 حدیثیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے لی ہیں دو واسطوں سے. الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے. گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر 1 روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافع سے, اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے, اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ گولڈن چین ہے اس روایت کے اوپر. الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 895 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے. کس سال؟ جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑھی کے بال, پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے. اچھا, اس سال نہیں کاٹتے تھے, رمضان سے لے کر حج تک, یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے. بالکل واضح چیز. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف اس سال ہی داڑھی کے بال نہیں کاٹتے تھے جس سال حج کرنا ہوتا تھا, وہ بھی رمضان سے لے کے حج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے. اس کے بعد امام مالک وہی حدیث لے کے آئے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے, صحیح بخاری کے اندر, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے. یہ دونوں حدیثیں الحمدللہ امام مالک کٹھی لے کے آئے ہیں, مسئلہ ہی حل کر دیا. جیسا کہ صحیح بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. صحیح بخاری میں رکعتیں کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. الموطا امام مالک میں یہ روایت لے کے امام مالک نے اگلی روایت پھر لی ہے کہ ان کو حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں, 8 رکعت تراویح اور 3 وتر. تو یہاں بھی امام مالک نے امت پہ احسان کیا ہے, دونوں چیزیں جمع کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا. اور الحمدللہ یہی بات ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر حدیث ہے, اکلوتی حدیث ہے رمضان کی دعاؤں پہ. اس کے علاوہ رمضان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ اکلوتی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رمضان میں جب روزہ افطار کرتے تو پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ سنی ہوئی ہے نا دعا, شکر ہے. اسی کے آگے اگلی پورشن بھی ہے جو بیان ہی نہیں کیا جاتا. وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس مٹ گئی, رگیں تر ہو گئیں اور ہمارا اللہ کے حضور اجر پکا ہو گیا. اور پھر ساتھ ہی وہ راوی کہتے ہیں کہ ایک یہ کام میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا, اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. اس میں حج عمرے کا ذکر نہیں ہے, مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دو عمل عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں, ایک یہ دعا پڑھتے ہوئے. اب کوئی اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کرے نا, دعا ہی فارغ ہو جائے گی, وہ کہیں نہیں کرے گا. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی صحیح صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. دنیا کا کوئی محدث جرت ہی نہیں کر سکتا اس حدیث کو ضعیف کہنے کی.
الحمدللہ یہ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. بلکہ شیخ زبیر لزئی صاحب کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں, انہوں نے تو بالکل صحیح بات, ننگی بات کر دی ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. اجماع انہوں نے لفظ استعمال کیا, واقعی اجماع ہے, مخالفت پہ کوئی بات ہی نہیں ملتی. جب مخالفت نہیں ہوگی تو اجماع تصور ہوگا. تو دوسرا اعتراض ہے غیر علمی اور جاہلانہ اعتراض. اب چونکہ وہ اعتراض ہے, اب کیا کریں؟ اعتراض کو تو پھر دور کرنا ہے کہ جی یہ تو عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے, یہ معاذ اللہ عبداللہ بن عمر نے بعد میں حضور کے یہ بدعت کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت تو نہیں ہے, ہم نے تو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. عبداللہ بن عمر نے ان کے اگر خلاف کیا ہے تو یہ خلاف کا ڈیسیژن آپ کریں گے؟ پورے 1400 سال میں, یہ 14ویں صدی کے مولویوں سے پہلے کسی محدث نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے خلاف سنت کام کیا. چیلنج ہے میرا, پیش کریں. حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں, وہ تو اس کو فہم سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کا, کہ انہوں نے تو صحیح فہم استعمال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. ہاں اگر ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا اور باقی صحابہ بھی یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ عمل ان کے خلاف ہے, تب ہوگا. ورنہ آ جائیں پھر میدان میں, پھکی بھی لے لیں. اس کا جواب میں نے پھر دینا دو پھکیوں کے ذریعے. پہلی پھکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت سے پڑھی ہے؟ 3 دن. صحیح بخاری اور مسلم میں تمام ذخیرہ حدیث میں موجود ہے. اب جو چوتھے دن پڑھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو عمل نہیں کر رہا. لہذا سعودی عرب میں, مکہ مدینہ میں بھی یہ 3 دن کے بعد تراویح ختم کروائی جائیں, پاکستان میں بھی ختم کروا دی جائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے. اور نہیں جی حضرت عمر نے, وہ ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے بھی شروع کے سالوں میں نہیں ہے, وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا. نہیں جی حضرت عمر, تو حضرت عمر کدھر آ گئے جی بیچ میں؟ آپ حضرت عمر کے جا کے آپ دامن میں پناہ لے رہے ہیں. اب کہاں گیا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے دیکھنا ہے تو بند کروائے. جو چندے اکٹھے کرتے ہیں رمضان کے اندر 27 دن چندے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا, تو بند کروائے. 3 دن کے بعد تراویح تالا لگائیں مسجدوں کو, فرض نماز کے بعد بند کروائے. انہیں جی صحابہ کا عمل ہے. اور بھائی اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ صحابہ اکرام کا اگر اجماع ہو جائے اور صحابہ میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو, وہ عمل اسی طریقے سے حجت ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی ہوں. آپ 2 سلام سے پڑھتے تھے, 2 الگ 2 الگ. یہ صحابہ سے ثابت ہے ایک سلام سے پڑھنا, ہم اسی لیے جائز سمجھتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ جی حضور سے ٹکرا رہا ہے لہذا آپ 2 کر کے پڑھیں لادہ سے, وہ بھی افضل ہے, یہ بھی جائز ہے. تو یہ مسئلہ سمجھیں, غیر مقلد نہ بنے, نہ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے, متبع سنت بنے. غیر مقلد تو منکرین حدیث بھی ہیں جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں. غیر مقلد تو غلام پرویز بھی تھا جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتا تھا. سر سید احمد خان دین کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے. غیر مقلد تو وہ بھی تھے. نہ مقلد نہ غیر مقلد, متبع سنت اور سلف کے منہج پر کتاب و سنت کو سمجھیں. تو یہ تو ہوگی پہلی پھکی. اب دوسری پھکی ہے, یہ ہے وہ خطرناک پھکی جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے علماء کا ہاضمہ جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے جب سے یہ حدیث میں نے نکالی ہے باہر. الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے. اب تو ڈرتے ہیں اس مسئلے کو ہاتھ ڈالتے ہوئے. یہ حدیث, یہ میں کوئی علماء کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کوئی نئی چیز پہ, اگر میں نے کوئی حدیث گاڑ لی ہے خود تو پھر بھائی علم کسی کی وراثت نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے. یہ پھکی نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی کتنی تھی. عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا ہے تو ہم تو دفاع کریں گے. عبداللہ بن عمر کو فتح مکہ کے موقع پہ تو مسلمان نہیں ہوئے, یہ تو سابقون الاولون ہے, ہم تو دفاع کریں گے ان کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط ایلیگیشن لگائی گئی. اب یہ مسئلہ سن لیجئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو یہ ایلیگیشن لگی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹا کرتے تھے, یہ مسئلہ اب آپ سمجھ لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اتنا تقوی کا پہاڑ یہ کام کیوں کرتا تھا. یہ مسئلہ الحمدللہ اس حدیث نے حل کیا جو ایک ہی اکلوتی حدیث ہے ذخیرہ حدیث میں, جس کا غلط ترجمہ پبلک میں چل رہا ہے. حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی, حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی, معاذ اللہ استغفر اللہ. اتنا بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے. وہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں.
وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ موجود ہے. ایک ہی حدیث ہے دنیا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حید بتائی گئی ہے, اور وہ حدیث ہے شمائل ترمذی کے اندر. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 279 ہجری 417 احادیث کا مجموعہ انہوں نے شمائل ترمذی جمع فرمایا, جس کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی, بال مبارک کیسے تھے, لباس مبارک کیسا تھا, پگڑی کس کس کلر کی استعمال کرتے تھے, رہن سہن کیسا تھا. شمائل ترمذی اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 412 نمبر حدیث ہے, آخری چیپٹر میں, جس چیپٹر کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان. اور الحمدللہ دارالسلام والوں نے اس حدیث کا ترجمہ بھی چھاپ دیا ہے. کتاب کا نام ہے آنائے جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دارالسلام سے آپ کتاب لے لیں. اہل حدیث کے بہت بڑے تھم پاکستان کے اندر شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد, ان کا ترجمہ ہے, دارالسلام نے چھاپا ہے. یہ حدیث انہوں نے اس میں لی ہے, ترجمہ میں ان کا بیان کروں گا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے, کسی کو اختلاف نہ رہے. حدیث کیا ہے کہ یزید الفارسی رحمت اللہ علیہ جو مصحف لکھا کرتے تھے, شمائل ترمذی میں یہ روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ بیان کرو, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. اور کیا سنا؟ وہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا جو میری شکل اپنی ہے. تو اس تابعی نے پھر وہ ڈیٹیل سے خواب بیان کی اپنی. اس خواب کے اینڈ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مور لگائی اور فرمایا کہ جو تو نے خواب بیان کیا, اگر تو اپنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس سے مختلف نہ پاتا. ایگزیکٹ یہی حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ داڑھی والے مسئلے میں کہتے ہیں سینہ بھرتی تھی, وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں. ترجمہ انہوں نے صحیح کیا دارالسلام والوں نے الحمدللہ. وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بہت سفید تھا نہ بہت سیاہ تھا بلکہ گندمی مائل سفید تھا اور سرخ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرمگی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت اور گول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور سینے کے اس حصے تک تھی جس کو نحر کہتے ہیں. یہ نحر عربی زبان کا لفظ وہاں نحر. جائیں عربی کی ڈکشنری کھولیں, نہر کسے کہتے ہیں؟ نہر کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہ ہڈی یہاں سے شروع ہو کے شولڈر تک جاتی ہے, اس تک. یہ نہر آپ کرتے ہیں نا اونٹ کو بھی, تو نہر یہاں کرتے ہیں, اس کو پیٹ میں چلاتے ہیں, سینے میں, گردن میں. گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نحر کہتے ہیں. نحر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی یہاں تک تھی, سینے پر تھی, اس حصے تک جس کو نہر کہتے ہیں. میری بھی تقریباً ادھر تک پہنچ چکی ہے نہر. جی ہاں, یہ نرم حصہ جہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہ ہڈی شروع ہوتی ہے, یہ نہر. نہر. اور الحمدللہ ترجمہ دارالسلام نے بالکل صحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان, چہرہ مبارک کا احاطہ کیے ہوئے اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی. سینے کے ابتدائی حصے, یہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے, ناف تک رہتا ہے سینہ, یہ ابتدائی حصہ ہے, آخری حصہ ناف ہے, یہاں تک پھیلی تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, بالکل صحیح ترجمہ کیا. جا کے ڈکشنری دیکھ لیں نہر. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ ہے جس کا غلط ترجمہ کیا سینہ بڑھتی تھی, اور کوئی کہتا ہے ناف سے نیچے تھی. معاذ اللہ, اتنی توہین کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے گھن کھا جائیں. اٹریکٹفل پرسنالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بالکل جا رہی ہے, پاکی پلیدی کا بھی دھیان نہیں ہے, ایسی نہیں تھی داڑھی مبارک. جھوٹ. نہر, یہ نہر تک تھی. ہاں یہ تھی کہ وہ گنجان تھی نہر تک. اب یہ دیکھیں ذرا, یہ میرا اجتہاد ہے جس پہ علماء پریشان ہے. یہاں رکھیں مٹھی اور یہ داڑھی دیکھیں بالکل نہر پہ آتی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی کے بعد داڑھی اس لیے کاٹتے تھے کہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, حج کے سفر کے دوران وہاں سواری بٹھائی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے.
وہاں پیشاب کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ داڑھی کو بھی کاپی کرتے تھے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آنی چاہیے، اس لیے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. الحمدللہ یہ صدیوں سے مسئلہ جو تھا یہ ریزالو ہوا ہمارے اس اجتہاد کے ساتھ، اور الحمدللہ یہ جب چیز سامنے آئی ہے اب کسی کی جرت نہیں کہ اس کا کوئی علمی جواب دے سکے. الحمدللہ. تو لیکن یہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر چیزوں کو سننا چاہیے. داڑھی کو مذاق نہ بنائے. میں نہیں کاٹتا مٹھی کے بعد، دیکھ لیں میرے بات، لیکن میں مسئلہ غلط، میں پینٹ نہیں پہنتا لیکن جائز سمجھتا ہوں اس کو. اپنا کرنا نہ کرنا اور چیز ہے، لیکن شرعی فتویٰ نہیں لگے گا. لہذا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں موقف ایکسٹریم پہ ہیں. پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہے. ایک شیخ البانی کا موقف ہے. شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے، جو کاٹتا نہیں وہ حرام کا مرتکب ہے. آپ انٹرنیٹ پہ شیخ البانی کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، میرے سے بھی چھوٹی داڑھی تھی ان کی. جو صحیح الالبانی، حسن الالبانی، البانی سارے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، ان کی اپنی داڑھی کتنی تھی ذرا دیکھیں. اور وہ کوئی شاگرد جس کی داڑھی لمبی ہوتی تھی مٹھی کے بعد پکڑ کے وہ ضرور کٹوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے واجب ہے کاٹنا. یہ ایک ایکسٹریم ہے، میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا. دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو 14ویں اور 15ویں صدی کے پاکستانی مولویوں کی، انڈیا کے مولویوں کی ہے، جو کسی سے بھی نہیں ثابت. پہلے 1400 سال میں کسی سے نہیں ثابت کہ جی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. کسی نے نہیں لکھا. یہ 14ویں صدی کی پیداوار ہے. مسئلہ ہے تو نکالیں. اچھا جی وہ کہتے ہیں جی آپ نکالیں سلف سے ثابت ہو کاٹنا، تو عبداللہ بن عمر سے بڑا سلف کون ہے بھائی؟ ہمارا تو سلف موجود ہے مونڈ، اور میں نے پورے دلائل دے دی. آپ ذرا دکھائیں کوئی ایک صحابی جس نے یہ کہا ہو کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. کسی نے عبداللہ بن عمر کو ٹوکا ہو تو واف اللحا کی تفسیر عبداللہ بن عمر ہی بتائیں گے جو حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. اب تیسرا مسئلہ اس کے اندر، دو میں نے ایکسٹریم بتا دی کہ کاٹنا حرام اور ادھر کاٹنا واجب. تیسرا درمیان کا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ مٹھی کے بعد اگر کوئی داڑھی کاٹ لیتا ہے تو یہ جائز ہے. وہ میں نے سارے دلائل دے دیے. یہ مسئلہ بھی اجتہادی ہے. اگر وہ عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے تاکہ اپنی داڑھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرے تو اس کے لیے وہ افضل ہوگا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹے، اس کے لیے وہ افضل. یہ جو مشہور کیا ہے جی کوئی نہ، جو بعض لوگ جس طرح شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف ہے، میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے پہ ایگری کرتا. وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد کاٹ لو تو جائز ہے، نہ کاٹو تو افضل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کاٹو یہ افضل ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث کا راوی تو عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے. نہ کاٹو افضل کہاں لکھا ہوا ہے؟ کاٹنا افضل اگر نہیں لکھا ہوا تو نہ کاٹنا افضل بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. او جی عبداللہ بن عمر کا اپنا اجتہاد تھا، اور خدا کے لیے اس کو اجتہاد مانیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہم اجتہاد کو نہیں مانتے، تو پھر اگر راوی کے مسئلے کو ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. تو ہم اس طرف بھی نہیں جاتے، ہم درمیان میں رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ دو اجتہادی مسئلے تیسرے پوائنٹ پہ بنیں گے جو درمیان والا ہے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، اس کو اس نے نیت پہ ثواب ملے گا. دوسرا وہ موقف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں کاٹتے تھے میں نہیں کاٹتا، اور اس کی داڑھی مٹھی سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، ادھر تک بھی پہنچ جاتی ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا. اس کے لیے وہ افضل ہے. کاٹنے والے کے لیے بھی افضل ہے. یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دلیل دونوں کے پاس کوئی نہیں ہے. دلیل اگر کسی کی مضبوط ہے وہ کاٹنے والے کی ہے اگر آپ عبداللہ بن عمر والے مسئلے میں جائیں تو. البتہ یہ کہیں نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے اوپر تان نہ کریں. ہم خود نہیں کاٹتے تو یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ میں نے رجوع کیا. میں پہلے خود میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر ہے، لیکن اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں. میرا موقف یہ تمام دلائل کے بعد یہ ہے کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی، اور مٹھی کے بعد کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے اور افضل ہے اس کے لیے جو اپنی داڑھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس میں ہمارے سلف ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو میں نے یہ بتا دیا، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں کڑوی گولی اسی کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے، شیطان نے ان کو ایسے اپنے ہتھے چڑھایا ہے کہ وہ مستحب سے کرنے کے چکر میں حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اور وہ حرام کیا ہے وہ سن لیں آپ. سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 36 نمبر حدیث ہے، اور سنن نسائی کے اندر 5067 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سیدنا رویف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رویف بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری لمبی عمر ہوگی، جب تجھے کوئی میرا امتی ملے تو میری طرف سے اس کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے۔ دیکھ کتنے سخت وعید ہے۔ آپ جن کی داڑھی مٹھی سے بہت لمبی ہوتی ہے، کاٹتے نہیں ہیں مستحب کام کرنے کے لیے، اور حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں یوں اس کو اندر کر کے۔ یہ دیکھیں مولوی تقریباً 70% یہ کام کرتے ہیں، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں، نہیں کاٹ رہے، حالانکہ کاٹ لینا تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے ایک داڑھی کو گرا لگا لیں۔ اب آپ جن کی داڑھی کو گرا لگے نا اور وہ داڑھی والے مسئلے بولیں ان کو آپ تو حرام کام کر رہے ہو، آپ پہ تو واضح نص موجود ہے۔ تو یہ شیطان نے ایسا ان کو چھوٹی نیکی کرانے کے چکر میں حرام کا مرتکب کر دیا۔ تو داڑھی کو گرا لگانا یہ حرام ہے۔ تو اگر آپ یہ داڑھی کو گرا کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ داڑھی خوبصورت نظر آئے، ٹھیک ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی۔ اب یہ نہیں ہے کسی کی یہ پوچھل لمکی ہوئی ہے ادھر اور وہ اس طرح ہی چھوڑ دیتا ہے، برابر کر لیں یار، مٹھی سے زیادہ رکھ لیں لیکن داڑھی برابر تو رکھیں۔ ایسی داڑھی نہ ہو کہ دیکھ کے لوگ گھن کھا جائیں گے یہ پتہ نہیں کون بندہ آ گیا۔ لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے، جو لوگ باوجود اس کے یہ کام نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی نفرت دل میں نہ رکھیں۔ دیکھیں آج کے دور میں اتنی لمبی داڑھی رکھنا بہت ہمت کا کام ہے، اور یہ کہنا یہ خارجیوں والی شکل بنائی ہوئی ہے یہ بھی بہت ظلم ہے۔ دیکھیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے پیچھے بھی محبت کار فرما ہے۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں، علمی کمزوری ہے، کوئی چیز ان کو بتا دیں احسن طریقے کے ساتھ، لیکن بدگمانی نہ کریں۔ اب آپ سن لیجئے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 38,000 صحابہ کے اقوال اور احادیث کا مجموعہ، دنیا کا سب سے بڑا، اس میں کن کن صحابہ کے بارے میں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی موجود، عبداللہ بن عمر کے بارے میں موجود، اور سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ وہ یہ رخسار کے بال بھی جو داڑھی میں نہیں آتے، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی داڑھی ہے اور یہ بھی داڑھی ہے، وہ بھی کاٹا کرتے تھے۔ اور تابعین میں سے ابراہیم نخعی اور قاسم بن محمد بن ابی بکر، بخاری مسلم کے راوی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے، یہ سارا کام وہ کیا کرتے تھے۔ اب آخری مسئلہ انشاءاللہ 5-7 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں تاکہ یہ آج ایک جگہ ریکارڈنگ میں چیز آ جائے۔ یہ مسئلہ وہ ہے داڑھی کو رنگنے سے متعلق۔ یہ تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے اس میں، داڑھی رنگنے کے بارے میں، کیونکہ اس مسئلے میں آج کل خصوصاً یہ جو جماعت المسلمین والے غیر مقلد ہیں انہوں نے اس کو واجب کے درجے میں پہنچا دیا ہے کہ جو داڑھی نہیں رنگتا وہ حرام کا مرتکب ہے۔ اور ٹھیک ہے، علاج ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ والا فتویٰ لگائیں گے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے اور صحابہ کرام کے فہم کو نہیں مانیں گے تو وہ بھی پھر یہی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سفید داڑھی رکھنا کوئی نہیں ثابت، آپ تو داڑھی رنگتے تھے، تو وہ پھر اس طریقے سے آپ پہ چڑھیں گے۔ تو یہ سلف کا فہم چھوڑنا ہے، یہ بھی ایک سمجھے پکی ہے اس مسئلے میں، اور دلیل ہے ان لوگوں کی جو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کو جائز سمجھتے ہیں داڑھی رنگنے والا مسئلہ، کیونکہ سیم الفاظ ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں نہیں رنگتے، تم داڑھی رنگو۔ آؤ ہاں بچہ جی مداح نہیں چھوڑ، جنہوں نے داڑھی نہیں رنگی ہوئی اور کہتے ہیں مٹھی تو بعد کٹنا حرام ہے اور ان کی داڑھی سفید ہے تو ہم کہیں گے یہ یہودیوں اور عیسائیوں والی ہے۔ حدیث ہے واضح حکم کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھی نہیں رنگتے، تم داڑھی رنگو۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں، ہم سلف کا فارم لیں گے، ہم دوغلی پالیسی نہیں رکھیں گے کہ ادھر آئے تو وہ مسئلہ مان لیں، ادھر جائے تو وہ مسئلہ مان لیں۔ ہماری پالیسی وہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ احادیث کے راوی کیا داڑھی رنگتے تھے یا نہیں، صحابہ کا عمل ہم دیکھیں گے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، یہ تو اور مور ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو سرخ رنگ سے رنگا کرتے تھے، سر کے اور داڑھی کے بالوں کو، اور پھر کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنگتے تھے، میں بھی اسی لیے رنگتا ہوں۔ لہذا وہ جو حدیث صحیح بخاری مسلم میں آتی ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے سر اور داڑھی کے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سفید بال رکھتے تھے، وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ رنگ کیا پھر بیچ میں ہلکا بھی ہو جاتا ہے نا، پھر دوبارہ اس پیریڈ کے دوران انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ سفید بال چند تھے کن پٹی پہ اور بچی پہ، بس باقی ساری کالی تھی۔ آپ وسلم کی داڑھی، آپ کی خوبصورتی تھی کالی داڑھی، معجزہ تھا۔ وفات تک 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، میرے ہو چکے ہیں سر کے 20 سے زیادہ سفید۔ اب وہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، سفید داڑھی ان کی اور سفید بال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی داڑھی کو رنگو، اس کا سفید رنگ بدلو، لیکن کالے رنگ سے اجتناب کرو، کالے رنگ سے اجتناب کرو۔
کالے کے علاوہ کوئی رنگ بھی، کوئی مہندی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ڈارک براؤن بھی، گرے بھی، کوئی کلر بھی استعمال، لیکن کالے رنگ سے اجتناب کرنا ہے۔ لہذا یہ حکمی حدیث ہوگی، اور اس حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ابھی کہافہ والی۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی داڑھی سفید تھی، خود حدیث روایت کر رہے ہیں ابھی کہافہ والی۔ تمام مسمع اور رجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سفید داڑھی تھی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ سفید داڑھی اگر کوئی رکھ لے تو جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ سرخ کرے۔ اگر لفظی مطلب پہ جانا ہے غیر مقلدین کی طرح، غیر مقلد اور اصحاب الحدیث میں بہت فرق ہے۔ اصحاب الحدیث، اہل حدیث اور اہل سنت وہ ہوتا ہے جو غیر مقلد نہ ہو، نہ مقلد نہ غیر مقلد، بلکہ کتاب و سنت کو سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے منہج کے مطابق مانتا ہوں۔ اگر غیر مقلدین والا چکر کرنا ہے، جماعت المسلمین تکفیریوں والا، تو پھر تو وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے رنگنا۔ اور اگر صحابہ کے فام کو لینا ہے تو جابر بن عبداللہ خود راوی ہیں، اور وہ داڑھی نہیں رنگا کرتے تھے۔ بلکہ اس سے بڑی دلیل کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا امام شعبی، ایک امام شعبہ ہے، ایک شعبی ہے، ان سے المستدرک للحاکم میں کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت علی کی زیارت آپ نے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے سیدنا علی کو دیکھا ہے، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہوا کرتے تھے۔ اور سیدنا علی عام صحابی نہیں ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، بلکہ صحیح مسلم میں نے ایک حدیث پڑھی پچھلے دنوں، حضرت عائشہ سے کسی نے موزوں پہ مسح کا مسئلہ پوچھا، اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سفر میں ساتھی ہوا کرتی تھی، سیدہ عائشہ نے کہا یہ مسئلہ علی سے پوچھو، علی مجھ سے بڑا عالم ہے۔ لہذا ان رافضیوں کا رد ہوا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ اتنی عزت کرتی تھی حضرت علی کی، فرمایا علی مجھ سے بڑا عالم ہے، وہ حضور کے زیادہ قریب تھا۔ پھر وہ بندہ حضرت علی کے پاس آیا، انہوں نے بتایا کہ مسافر کے لیے 1 دن اور 1 رات، 3 دن اور 3 رات، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے موزوں پر مسح کی مدت۔ یہ صحیح مسلم میں اٹھا کے دیکھ لیں موزوں کے مسح والا چیپٹر۔ تو سیدنا علی کی داڑھی سفید تھی، الحمدللہ۔ اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں سے سیدنا مجاہد، سیدنا طاؤس، سیدنا سعید بن جبیر، ان کے پائے کا کون تابعی ہو سکتا ہے؟ ان تمام کی داڑیاں اور سر کے بال سفید تھے، یہ نہیں رنگتے تھے۔ لہذا یہ پتا چلا کہ رنگنا یہ وہ مطلب نہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، مراد یہ کہ رنگنا بہتر ہے۔ اب اس کو داڑھی والے مسئلے پہ بھی لے آئیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو، بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ کم از کم مٹھی ہو، اتنی ہونی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر کوئی رکھتا ہے تو جائز ہے، اگر کاٹتا ہے تو بھی جائز ہے، دونوں مسئلے اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ والا مسئلہ بھی اس پوائنٹ آف ویو سے کنکلوڈ ہو گیا۔ آخری حدیث جو میں بیان کرنا آج ضروری سمجھتا ہوں، خصوصاً علماء کے حوالے سے، صحیح مسلم کی تو بیان کر دی کہ سیاہ رنگ سے اجتناب کرو، لیکن ابو داؤد کی حدیث بھی سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں، کتاب اللباس چیپٹر میں ہے ابو داؤد کے، قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے آخری زمانے میں جو کبوتروں کے سینے کی طرح اپنے بالوں کو رنگیں گے، کالا کریں گے۔ جیسا کبوتر آپ دیکھیں نا، وائٹ کبوتر، تو اس کا سینہ یہاں سے کالا ہوتا ہے، جس کا یہ سینہ مطلب یہ داڑھی، اور ایسے لوگ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ استغفر اللہ وتوب الیہ۔ کئی لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی داڑھیوں کو سیاہ کرتے ہیں۔ آج تک اگر مسئلہ پتہ نہیں تھا، توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ داڑھی مسلمان کی پہچان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ وہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک والی میں کروں گا، وہ لیکچر ضرور دیکھیں۔ اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ۔ 3 چیزیں ایک مسلمان مرد کی نشانیاں ہیں: سر کو ڈھانپنا، ٹوپی سے، رومال سے، پگڑی سے، کسی بھی چیز سے، دوسرا شلوار ٹخنوں سے اوپر، پینٹ ٹخنوں سے اوپر، اور تیسرا داڑھی رکھنا۔ یہ 3 مسلمان کی نشانیاں ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ مسلمان عورت کی نشانی حجاب کرنا ہے، اس میں بھی چہرے کا پردہ۔ شیخ البانی صاحب کو اس موقف میں غلطی لگی، تو جو لوگ یہاں شیخ البانی صاحب کو بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں تو ان کو تو اپنی عورتوں کے نقاب اتروا دینے چاہیے، اگر وہ البانی صاحب کو ہر مسئلے میں صحیح مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کتاب و سنت کو سلف کے منہج پہ مانتے ہیں، غلطی کسی کو بھی لگ سکتی، مجھے بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اس مسئلے میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا اتفاق ہے کہ چہرے کا پردہ ہے۔ میں خود دعوت اسلامی میں بھی رہا 10 سال، تو اس وقت بھی
اس کے بعد بھی میں بریلوی تھا، میری شادی ہوئی، میری وائف کو پہلے دن سے نقاب کرواتے تھے، کبھی زندگی میں ایسا لمحہ نہیں آیا، شکر ہے میں البانی صاحب سے متاثر نہیں تھا، ورنہ شاید میں چہرے کا نقاب اتروا دیتا. تو حالانکہ وہ خود اپنے گھر والوں کو کرواتے تھے، کہتے تھے یہ تقوی ہے وہ فتویٰ ہے. حالانکہ وہ فتویٰ کوئی نہیں، میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا، انشاءاللہ موقع ملا عورتوں کے پردے کے اوپر ڈیٹیل سے میں ڈسکس کروں گا. سر ڈھانپنے کے بارے میں آخری بات سن لیجئے. سورۃ الاعراف کی 31 نمبر آیت ایمانداری سے خود جا کے گھر پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مسجدوں میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ، اور زینت ہماری اسی صورت میں ہوگی جب ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کریں گے. اگر کوئی شخص عام حالت میں ٹوپی یا پگڑی یا رومال سر پہ نہیں بھی رکھتا، مرد نماز میں ضرور اہتمام کرے. او جی عام حالت ہی نہیں رہتا، نماز ہی کیوں رکھے؟ تو یہ تو اسی طرح کوئی کہ جی کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا باقی 4 کیوں پڑھے؟ وہ جتنی دیر کے لیے وہ افضل عمل. اسی طریقے سے ایک بندہ عام حالت میں ٹخنوں سے نیچے شلوار کرتا ہے لیکن نماز میں وہ اوپر کر لیتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، ہمیں ایک دن میں سمجھ آئی ہیں، ابھی تک یقین کریں ہر روز ہی کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے. تو یہ لرننگ پیریڈ انسان کا جاری رہتا ہے. تو یہ مسلمان کا شعار ہے. لہذا سر ڈھانپ کے، کیونکہ ہماری سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ کتاب و سنت کے منہج سے متنفر ہو گیا، اس سے بڑا کوئی ظالم شخص نہیں ہوگا کہ ہمیں وہ بوڑھے بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس طرح بالوں کو کنگھی بھی ہوئی ہوتی ہے اور ننگے سر آگے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے کوئی بندہ مسجد میں کہہ دی ان کی حالت دیکھو کیا بنی ہے، شکلیں مسلمانوں والی ہیں، اور متنفر ہو گیا، تو پھر یہ ظلم ہے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالی سلف کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں نے جو حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے جذبات میں نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. انشاءاللہ یہ داڑھی والا مسئلہ بھی اہل سنت پاک .com کے اوپر الگ سے بھی اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ آج کا جو لیکچر نمبر 65 ہے یہ بھی انشاءاللہ آج رات کو اپلوڈ ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.